بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بہت بڑی مسجد ہے جو کہ مسجد دعوت توبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس مسجد کے وہاں بننے سے پہلے وہ جگہ بہت برے کاموں کے لیے مشہور تھیں۔ وہاں زنا کاری ہوتی اور لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرتے یعنی شرک کیا کرتے تھے۔ 7ویں ہجری میں ایک مسلمان بادشاہ نے اس جگہ کو خریدا اور وہاں پر وہ مسجد تعمیر کروائی جس کا نام مسجد توبہ رکھا گیا۔ ایک نیک دل لڑکا جو بہت زیادہ غریب اور عزت نفس میں مشہور تھا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا۔ اللہ پاک نے اس پر کرم نوازی کی، وہ عبادت کیا کرتا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا۔ اسی مسجد توبہ کے اندر ایک کمرہ تھا جہاں پر وہ نوجوان رہا کرتا تھا۔ اب اسے امتحان کچھ اس طرح لیا گیا، 2 روز گزر گئے، اس نے کچھ کھایا پیا نہیں اور نہ ہی اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی پیسہ موجود تھا۔ 2 روز تو برداشت کر لیے، تیسرے روز بھوک کی شدت نے اسے احساس دلایا کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ سوچنے لگا کہ اب اس حالت میں آ چکا ہوں کہ مر رہا ہوں، مجھے جو بھی چیز مل جائے گی، چاہے چوری کروں، ہر چیز جائز ہوگی۔ اسی بنا پر اس نے سوچا کہ مردار تو نہیں کھاؤں گا اور نہ ہی کوئی حرام جانور کھاؤں گا، ایک کام کرتا ہوں، میں کہیں سے کھانا چرا لیتا ہوں۔ کہا گیا کہ اس مسجد کے پاس بہت سے پرانے مکانات بنے ہوئے تھے جہاں پر ایک دوسرے کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ چھتوں سے ہی سارے محلے میں جایا جا سکتا تھا۔ نوجوان مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلے کے گھروں کی طرف چل دیا۔ پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں کچھ خواتین ہیں، تو وہ سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا کہ اچھی بات نہیں ہے، خواتین کے گھر جاؤں گا یا ان کے گھر سے کوئی کھانا چراؤں گا۔ اس کے بعد والا گھر اس نے دیکھا تو وہ خالی تھا، کوئی نہیں تھا، مگر اس گھر سے کھانے کی بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ بھوک کی شدت میں کھانے کی خوشبو جب اس کے دماغ تک پہنچی تو اس کے اندر اب ایک کشش پیدا ہو گئی کہ مکان کے اندر جاؤں گا، خالی بھی ہے۔ وہ مکان ایک منزلہ تھا۔ چھت سے وہ صحن میں آ گیا، فوراً باورچی خانے میں پہنچا۔ اس نے برتن کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں مچھلی رکھی ہوئی تھی۔ مچھلی کا سالن بہترین قسم کا تھا۔ فوراً دل چاہا کہ مچھلی اٹھاؤں اور میں اس کو کھا لوں۔ ابھی اس نے اسے اپنے پاس دانتوں کے قریب لا کر کھانا چاہا ہی تھا کہ میں اسے اپنے حلق میں نگل لوں، اس وقت عقل اپنی جگہ واپس آ گئی اور ایمان جاگ گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، اللہ کی پناہ میں مسجد میں رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہوں، لوگوں کے گھروں میں گھسوں اور چوری کروں، کیا مجھے اپنے رب کی ذات پر بھروسہ نہیں؟ میرا رب مجھے پالتا ہے، کیا مجھے کھانا نہیں دے گا؟ اور میں چوری اور حرام کاری کر رہا ہوں۔ اپنے اس فعل پر اسے شرم آئی، پشیمان ہوا اور توبہ استغفار کیا اور پھر دیگچے کے برتن کو وہیں رکھ دیا۔ اب وہاں سے مایوسی کی حالت میں لوٹ آیا۔ مسجد میں آ تو گیا لیکن بھوک کی شدت سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ عالم دین صاحب امام صاحب کا درس چل رہا تھا۔ اس درس میں وہ بہت ذوق سے چلایا کرتا تھا، لیکن اس وقت بھوک کی حالت تھی اور جوانی میں بھوک اور زیادہ لگتی ہے۔ بھوک کی وجہ سے اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا درس دے رہے ہیں، ذہن اس کی طرف لگ ہی نہیں رہا تھا۔ جب شیخ صاحب نے درس دے دیا اور لوگ وہاں سے چلے گئے، بیان سن کر ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، شیخ سے گفتگو کی اور وہ طالب علم ان دونوں کی گفتگو سمجھ نہیں پایا۔ شیخ نے اپنے اطراف میں نگاہ کی تو اس نیک لڑکے کے علاوہ کسی کو وہاں نہ پایا کیونکہ سارے لوگ جا چکے تھے۔ پھر اس نے اسے آواز دی اور کہا کہ تم شادی شدہ ہو؟ لڑکے نے کہا نہیں۔ شیخ نے کہا تم شادی کرنا نہیں چاہتے ہو؟ جوان خاموش رہا۔ امام صاحب نے پھر کہا مجھے بتاؤ کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس نوجوان نے جواب دیا اللہ پاک کی قسم، میرے پاس ایک لقمہ روٹی کے بھی نہیں ہے، میرے خود کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میں کسی اور کو کیا کھلاؤں گا؟ میں کس طرح شادی کر سکتا ہوں؟ شیخ صاحب نے کہا یہ آدمی آیا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اپنی بیوہ بہن کے ساتھ رہتا ہے، وہ خاتون جس کا شوہر وفات پا چکا ہے، اس شہر میں بے بس ہے اور اس دنیا میں سوائے اس کے بھائی کے کوئی عزیز رشتہ دار موجود نہیں ہے۔ یہ بھائی کہتا ہے کہ وہ خاتون میرے شوہر سے گھر اور میراث یعنی مال کو پا چکی ہیں، یعنی سب کچھ ہے اس کے پاس، امیر ترین خاتون، لیکن اب وہ ایسا مرد چاہتی ہے کہ اس کی سرپرستی میں رہ کر وہ تنہائی کے گناہ سے بچے اور حفاظت بھی پا سکے۔ کیا تم اس نیک خاتون سے شادی کرو گے جو اس وقت شادی کی خواہش مند ہے؟
نوجوان نے بہت سوچا اور بہت سوچ سمجھنے کے بعد اس نے ہاں کر دی۔ شیخ صاحب نے نوجوان سے اجازت لے کر اس خاتون کے بھائی سے کہا، یہ نوجوان تو راضی ہے، بہت نیک ہے، نیک سیرت کا مالک ہے، اعلیٰ اخلاق ہے، اللہ عز و جل کا ایک نیک بندہ ہے، بس اس کے پاس تمہاری بہن کو پالنے کے لیے، اس کی کفالت کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کیا تم قبول کرتے ہو؟ ایسا شخص اپنی بہن کے لیے؟ تو وہ کہنے لگا، میری بہن کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، بس اسے ایک نیک شوہر چاہیے جو اس کی عزت کی حفاظت کر سکے، اور تم ایک بہترین شوہر ہو، کیونکہ وہ اب تنہائی کی زندگی گزارنا نہیں چاہتی۔ شیخ صاحب نے کہا کہ یہ تمہاری بہن کے لیے بہترین شوہر ثابت ہوگا۔ اسی وقت اس خاتون کے بھائی اور 2 گواہوں کو بلا کر عالم دین نے نکاح پڑھوا دیا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ خاتون جو کہ حجاب میں تھی، ان کا چہرہ کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ شیخ صاحب نے کہا، اے نیک بی بی، اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لو اور اپنے گھر کی طرف اس نیک شوہر کو لے جاؤ۔ خاتون نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لیا اور اپنے گھر کی طرف اپنے شوہر کی رہنمائی کی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ وہ نوجوان اپنی زوجہ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اتنی خوبصورت حسین بیوی سے جب نظریں ہٹیں اور گھر کی طرف گئیں تو دیکھا کہ یہ تو وہی گھر ہے جس میں داخل ہوا تھا، یہ تو وہی گھر ہے جس میں چوری کی غرض سے گیا تھا کہ میں کچھ کھا لوں، لیکن میں نے کھایا نہیں تھا۔ ابھی اسے اپنے سوالوں کا جواب نہیں ملا تھا کہ زوجہ نے اپنے شوہر سے پوچھا، آپ کو کچھ کھانا ہے؟ وہ تو پہلے ہی بھوکا تھا۔ اس نے کہا ہاں۔ وہ جلدی سے اس کے لیے کھانا لے آئی، لیکن جیسے ہی برتن پہ سے ڈھکن ہٹایا تو دیکھا، عجیب بات ہے، گھر میں کون آیا تھا اور اس نے اس مچھلی کو 2 دانتوں سے کاٹا ہے لیکن کھایا نہیں ہے، صرف دانتوں کے نشان ہیں۔ وہ نوجوان جو پیچھے کھڑا ہوا تھا رونے لگا، رو رو کر بلکنے لگا، تڑپنے لگا اور کہنے لگا، میں آپ کو اپنا قصہ سناتا ہوں۔ میں نے پورا واقعہ سنا دیا کہ وہ کس طرح بھوکے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ تیسرا دن تھا جب اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے، ایک نوالا نہیں تھا، اور جب وہ مجبور ہو کر چوری کی غرض سے گھر میں آیا جو کہ خالی تھا، کوئی بھی نہیں تھا، اس وقت اس نے مچھلی کو کھانا چاہا لیکن وہ نگل نہ سکا، کیونکہ اس کے دل میں خیال آیا کہ چوری تو حرام کام ہے، گناہ ہے، کیا میں اتنا مجبور ہو گیا ہوں کہ میں حرام کام کر رہا ہوں؟ کیا مجھے اپنے رب کی ذات پر بھروسہ نہیں کہ وہ مجھے کھلائے گا اور پلائے گا؟ آج دیکھیں، میں آپ کا شوہر بن کر اس گھر میں کھڑا ہوں، کل تک میں اجنبی تھا۔ زوجہ نے کہا، یہ آپ کی ایمانداری اور تقویٰ کا نتیجہ ہے کہ آپ نے مچھلی کھانے سے اجتناب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سارا گھر اور گھر کی ملکہ کو حلال طریقے سے آپ کو عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جو کوئی اللہ پاک کی خاطر کسی گناہ کو ترک کرے اور تقویٰ اختیار کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین چیز عطا کرتا ہے۔ وہ چاہتا تو چوری کر کے وہ مچھلی کھا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا کام نہیں کیا۔ ہاں، بھوک کی شدت تھی، بھوک سے پریشان ہوا اور اس نے چاہا تھا کہ یہ کام کر لوں کیونکہ وہ بھوک سے مر جاتا۔ مردار نہیں کھایا، چوری کر لیتا ہوں، کچھ کھا لیتا ہوں، لیکن اندر کا جو ضمیر تھا وہ نیک انسان تھا۔ اس نے کہا، نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی گھر کی ملکہ کو اس کی بیوی بنایا اور اسی کھانے کو اس کے لیے حلال کر دیا۔ سبحان اللہ۔